السلام علیکم، میرا نام سلیمان محمد علی ہے اور میرا تعلق اسلامک فائنانس کی فیلڈ سے ہے۔ اکثر لوگوں سے جب اسلامک فائنانس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے تو ایک بڑا کامن سوال آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آ، اسلام میں بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور بینکنگ کا کوئی تصور اسلام میں ہے نہیں اور ہو نہیں سکتا۔ اور اس پہ اگر مزید سوال کیا جائے اور کوشچن کیا جائے کہ کیوں یہ ایسا کیوں ہے یا ایسا اوپینین آپ کا کیوں ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ریزن یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں کوئی بینک نہیں تھا اور کوئی بینکنگ کا تصور بھی نہیں تھا، تو پھر آج کیسے جو ہے وہ بینک آ سکتا ہے، یا آج کیسے کوئی اسلامک بینک آ سکتا ہے؟ تو اس کا ایک مختصر جواب تو بڑا سیدھا سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں تو لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا، ایئر کنڈیشنر بھی نہیں تھا، گاڑی بھی نہیں تھی، اور اسی طرح ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، بہت ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو پھر وہ ساری چیزیں بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، اور وہ ساری چیزوں کا تصور بھی پھر اسلام سے نہیں ہونا چاہیے، یا وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں پھر غلط ہیں۔ تو obviously بات ایسی نہیں ہے، اور بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، زمانے کے ساتھ چینجز آتی ہیں، انوینشنز آتی ہیں، اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا، اس کو جاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز کہیں کوئی اسلامک پرنسپلز تو وائلیٹ نہیں کر رہی، یا اسلام کے جو اصول ہیں یا قوانین ہیں یا حرام حلال کے جو رولز ہیں، اس کو کہیں وائلیٹ تو نہیں کر رہی۔ اگر وائلیٹ نہیں کر رہی تو پھر الاؤڈ ہوتی ہے اور اس کو یوز کر لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو بڑا سمپل سا یہ جواب ہے اس کا۔ دوسرا، ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں ٹیکنیکل سائٹ پہ، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ بینکنگ کیا ہے، واٹ از بینکنگ، بینکنگ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو بینکنگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے یا ایک ایکٹیویٹی ہے، اور وہ کیا ایکٹیویٹی ہے؟ وہ ایکٹیویٹی بیسکلی یہ ہے کہ دنیا کا ہر بینک جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو کام کرتا ہے۔ کوئی بھی بینک ہو، چاہے وہ ایک عام کنونشنل بینک ہو یا اسلامک بینک ہو، وہ دنیا بنیادی طور پہ دو کام کرتا ہے، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ پیسے کو جمع کرنا اور پیسے کو لگانا، بس یہ دو کام۔ پیسے کہاں سے جمع کرتا ہے؟ پیسے وہاں سے جمع کرتا ہے، یا فنڈز وہاں سے جمع کرتا ہے جہاں سوسائٹی میں، اکانومی میں لیکوڈیٹی زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے لوگوں کے پاس، یا تو سیونگ کی صورت میں یا بزنسز کی صورت میں ان کے پاس کیش لیکوڈیٹی زیادہ ہے، یا گورنمنٹ کے پاس کیش ہے، یا دوسری انسٹیٹیوشنز کے پاس جو ہے وہ لیکوڈیٹی یا پیسہ زیادہ ہے۔ تو بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ان سے پیسہ لیتا ہے اور ایکومولیٹ کرتا ہے اپنے پاس۔ یہ ہے بینک کا پہلا کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ایکومولیٹ کرنے کے بعد اس پیسے کو جو ہے وہ پلیس کرتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ایکسس سیکٹرز، جہاں لیکوڈیٹی زیادہ ہے، جہاں ایکسس لیکوڈیٹی ہے، وہاں سے پیسے کو جمع کرنا اور اس پیسے کو چینل کرنا یا ڈپلوائے کرنا یا وہاں دینا جہاں پیسے کی کمی ہے اور وہاں لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے فار پروڈکٹیو پرپزز۔ تو پیسہ اس کو دینا، مثال کے طور پہ کسی کو گھر چاہیے ہے تو اس کو جو ہے وہ پیسہ اس کو فراہم کرنا کہ بھائی تم اس سے اپنا گھر بنا لو، یا کوئی بزنس ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس کو کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو اس کو وہ پیسہ دے دینا جس سے وہ مشینری اور فیکٹری اور وہ سب اس کو بنائے اور پھر اس کو چلائے۔ یا پھر جو ہے اسی طرح کوئی اور انٹرپرینیور ہے یا کوئی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ کو پیسے دے دینا جس سے جو ہے گورنمنٹ اس کو مختلف اپنی پروڈکٹیو پرپزز میں استعمال میں لا سکتی ہے۔ تو یہ ہے بیسکلی بینکنگ کے دو کام: پیسے کو جمع کرنا، وہاں سے جن لوگوں کے پاس یا جن سیکٹرز کے پاس یا جن انسٹیٹیوشنز کے پاس ایکسس لیکوڈیٹی ہے وہاں سے پیسے کو جمع کرنا، اور وہ پیسہ وہاں ڈپلوائے کرنا جہاں پر اس پیسے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پیسہ جو ہے پروڈکٹیو پرپزز میں استعمال ہو سکے۔ تو یہ ہے بیسکلی بینکنگ۔ یہ دو کام ہر بینک کرتا ہے، اور یہی ہے یہ بیسکلی بینکنگ کا فنکشن ہے۔ یو کین سے دیٹ کہ بھائی یہ بینکنگ کا فنکشن ہے۔
اور اس فنکشن کے لیے اکنامکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن. تو یہ بیسکلی ہے فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن کہ پیسے کو جمع کرنا جہاں پر ایکسس لیکوڈیٹی ہے وہاں سے, اور پھر اس پیسے کو ڈپلوائے کرنا پروڈکٹیو پرپزز کے لیے جہاں پر اس پیسے کی ضرورت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کیوں ضروری ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آئیڈل پیسہ یا آئیڈل کیپٹل جو سوسائٹی میں اکانومی میں کہیں پہ پھنسا ہوا ہے وہ ایک پروڈکٹیو یوز میں آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اکانومی گرو کرتی ہے, فیکٹریز لگتی ہیں, بزنسز گرو کرتے ہیں, پروڈکشن بڑھتی ہے, آپ کا جی ٹی پی گروتھ ہوتا ہے, لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے. تو یہ بیسکلی بینکنگ کا فنکشن ہے, اور بینکنگ کے پیچھے جو تھنکنگ ہے وہ بیسکلی یہ اس کے فوائد ہیں کہ بھائی اس سے جو ہے آئیڈل پیسہ لگتا ہے اور اس سے جو ہے اکانومی گرو کرتی ہے. اب یہ بینکنگ, اب یہ فنکشن, اگر اس فنکشن کو اس بیسک اس پہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ یہ دو رولز پلے کرتا ہے بینکنگ, تو ان دو رولز میں پیسے کو جمع کرنا اور پیسے کو لگانا, ان دو رولز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے. تو بالکل بیسک لیول پہ جا کے یہ دو رولز, ان میں کوئی ایسی خرابی نہیں کہ آپ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ نان شریعہ کمپلائنٹ چیز ہے. بلکہ اگر اس فنکشن سے سوسائٹی کا, اکانومی کا فائدہ ہو رہا ہے ان فارم آف اکنامک گروتھ, یا پھر امپلائمنٹ گروتھ ہو رہی ہے, جی ٹی پی گروتھ ہو رہی ہے, اور ایک عام خوشحالی آ رہی ہے, تو یہ تو فنکشن ایسا ہے کہ بھائی یہ تو اس کو تو انکریج کرنا چاہیے کہ بھائی اس سے لوگوں کی فلاح آ رہی ہے. اور لوگوں کی فلاح آبویسلی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام آبویسلی اس کو پسند کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ کانسیپٹ وائز بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے کہ پیسے کو جمع کرنا اور پیسے کو پروڈکٹ پرپزز کے لیے لگانا, اس میں کوئی بنیادی طور پہ خرابی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر تو اچھا ہی ہے کہ اس کے اندر عام لوگوں کی فلاح ہے اس میں. تو بنیادی طور پہ تو اس میں کوئی خرابی نہیں. تو یہ فنکشن ان اٹ سیلف ایک صحیح فنکشن ہے, نان شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس فنکشن کو غلط طریقے سے کیا جائے, ایسے طریقے سے کیا جائے جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. تو بالکل اسی طرح جیسے کہ کوئی تاجر ہے, اب تجارت کرنا, ایک چاول کا تاجر ہے, رائس ٹریڈر ہے, اب رائس کی ٹریڈنگ کرنا, چاول کی ٹریڈنگ کرنا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, یہ ان اٹ سیلف بنیادی طور پہ ایک بالکل صحیح چیز ہے اور صحیح کام ہے. لیکن اگر یہ تاجر جو ہے اگر تجارت میں غلط طریقہ استعمال کرنا شروع کر دے, دھوکے بازی پہ آ جائے, جھوٹ بول کے مال بیچے, جو مال کوالٹی دکھاتا ہے سیمپل کی کچھ اور دکھائے, مال کچھ اور ڈیلیور کرتا ہے, اور جو ہے وہ ادھار پہ اگر مال لے رہا ہے تو لوگوں کے پیسے ٹائم پہ نہیں دے رہا, تو اگر یہ غلط پریکٹسز میں لگ جائے تو یہی تجارت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, وہ غلط ہو جائے گا, وہ معاملہ غلط ہونے لگے گا. اگر لوگوں کو دھوکہ دے کے مال بیچ رہا ہے, جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہے, اور لوگوں کے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, تو پھر اس کی انکم اوبیسلی خراب ہو جائے گی. اس کی انکم جو ہے وہ شریعہ وائز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, خراب ہو جائے گی. بالکل اسی طرح جو ہے, تو اب اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی رائس کی تجارت ہی غلط ہے یا ٹریڈنگ آف رائس از رانگ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بنیادی طور پہ وہ صحیح ہے, طریقہ کار اس نے جو اختیار کیا وہ غلط تھا. اب اسی طرح اگر کوئی رائس کا تاجر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کرتا ہے, صحیح تولتا ہے, صحیح بیچتا ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, لوگوں کے پیسے ٹائم پہ دے دیتا ہے, تو اس کی تجارت میں برکت ہے, اس کی انکم حلال ہے, اور اس کو انکریج کیا جائے گا کہ حلال روزی کما رہا ہے. بالکل اسی طرح بینکنگ کا جو پروسیس ہے, پیسے جمع کرنا ایکسس سیکٹر سے اور پھر ڈیفیسٹ سیکٹرز میں ان کو لگانا, ایک بالکل صحیح جائز پروسیس ہے, جائز فنکشن ہے, فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن ہے, بالکل جائز ہے, صحیح فنکشن ہے, اس میں بنیادی طور پہ شریعہ وائز کوئی خرابی نہیں. لیکن اگر اسی فنکشن کو غلط طریقے سے کیا جائے, ربا کی بیسس پہ کیا جائے, یا ایسی ٹرانزیکشنز اس کے اندر کی جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بھائی کنونشنل بینکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ بینکنگ ان اٹ سیلف تو اس کے اندر تو خرابی نہیں, لیکن کنونشنل بینک جو طریقہ کار استعمال کرتا ہے اس بینکنگ کے فنکشن کو انجام دینے کے لیے, وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہوتا ہے,
وہ ربا کی بیسس پہ ہوتا ہے، پیسے جمع بھی وہ ربا کی بنیاد پہ یا ایسے لونز کے ذریعے کرتا ہے جس میں ربا شامل ہو، اور پھر ان کی ڈپلائمنٹ بھی، یعنی دونوں فنکشن جو ہے اس بنیاد پہ کرتا ہے جس کے اندر ربا آ جائے. تو پیسے جمع بھی لون اور ربا کی بیسس پہ کرتا ہے، اور ان کو ڈپلوائے بھی ایک لون کانٹریکٹ اور ربا کی بیسس پہ کرتا ہے. تو دونوں فنکشنز میں اس کے ربا آ جاتا ہے. اور ایک اسلامک بینک جو ہے وہ یہ دونوں فنکشنز وہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ دونوں فنکشنز اسلامک بینک لون یا ربا بیسڈ لونز کی بیسس پہ نہیں کرتا، بلکہ پارٹنرشپ اور تجارت کی بیسس پہ کرتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے ایک کنونشنل بینک کی بیلنس شیٹ میں کس طرح لون اور ربا پایا جاتا ہے اور اسلامک بینک کی بیلنس شیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو آئی ہوپ یہ ڈسکشن کافی فائدے مند ہوگا. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید ڈسکشن ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.